السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صادق الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں صادق میڈیا۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کی نظریں پورے پاکستان کی اس طرف ہے، اور وہ ہے افغانستان میں جو پاکستان سے علماء کا وفد گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس وفد میں کون کون سے علماء اکرام تھے، دوسری بات یہ کہ اس وفد میں جن حضرات نے دورہ کیا ہے تو ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور تیسرا یہ کہ وہاں ان کی ملاقاتیں کس کس سے ہوئی، اور آخر میں یہ کہ اس وفد کو اپنے اس دورے میں کامیابی ملی یا نہیں ملی، اور اگر ملی تو کس حد تک ملی۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ جو پہلی بات ہے، علماء کا جو وفد ہے جو یہاں سے گیا ہے، اس کی صدارت فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے اس وفد میں صدر جنرل سیکرٹری وفاق المدارس مولانا قاری حنیف جالندری صاحب تھے، مولانا انوار الحق صاحب تھے اکوڑا خٹک والے، اور مولانا طیب طاہری صاحب تھے پنچپیر والے۔ ان کے علاوہ اور دیگر علماء اکرام بھی اس وفد میں موجود تھے جو پاکستان سے روانہ ہوئے اور افغانستان میں پہنچے۔ تو پاکستان سے روانگی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو، بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو، جب سامنے باطل ہو تو علماء کا۔ دوستو، آپ نے پاکستان سے روانگی کے یہ مناظر دیکھیں کہ اس کتنی بہترین طریقے سے اور بڑے بڑے علماء اکرام اس وفد میں افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے علماء اکرام اس وفد میں شامل ہے، اور پاکستان کے سے روانگی کے یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ اب ہم آپ کو وہاں افغانستان میں ان کے لینڈ کے جو مناظر ہیں وہ دکھاتے ہیں، اور طالبان رہنماؤں نے اس وفد کا پرتپاک استقبال کیا ہے، تو اس استقبال کے چند مناظر بھی آپ دیکھ لیں۔ دوستو، آپ نے ان کے لینڈنگ کے مناظر دیکھیں۔ آپ اس میں قابل غور نقطے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنی گرم جوشی سے ان اکابر کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، اور کتنی شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابر کو اس سے بھی اور زیادہ عظمت اور زیادہ بلندی شان عطا فرمائے۔ تو ہم تو آگے چل کر کے اس دورے کے متعلق مکمل جو چیزیں ہیں آپ سے مختصراً عرض کریں گے، اور آپ کو ان کے مناظر بھی دکھائیں گے، لیکن اس وقت جو آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے، ان بات میں سے ایک بات یہ ہے کہ دورہ افغانستان کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب افغانستان میں امریکہ آیا تو اس وقت سے لے کر کے آج تک جنگ جاری رہی، اور اس جنگ کے اثرات پاکستان میں بھی رہے، اور پاکستان میں بھی مختلف جگہوں میں مختلف کارروائیاں ہوتی رہی، جس میں ہمارے نوجوان اور ہمارے فوجی، ہمارے سول لوگ اور عام لوگوں تک اس کے نشانہ بنے، بلکہ اس جنگ میں تقریباً 70,000 لوگوں کی جانیں گئی۔ تو اس کا جو بنیادی طور پر ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان ہے۔ اب جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا اور وہاں دوبارہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی، تو طالبان کے ساتھ پاکستانی حکام نے اپنا رابطہ، اپنا تعلق برقرار رکھا، اور پھر طالبان رہنماؤں نے اپنے ہی زیر انتظام طالبان رہنماؤں کو قائل کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو افغان طالبان نے پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے تحریک طالبان کے رہنماؤں کو بٹھایا، اور وہ مذاکراتی میز پر آئے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے وہ تو افغان طالبان کا رہا ہے، اور
پھر اس کے بعد یہ مذاکراتی عمل جاری رہا. 2 سے 3 مرتبہ مذاکرات کی خبریں آئی اور بعض مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، اور بعض لوگوں کی طرف سے شدید تنقیدیں بھی ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، ہمیں بار بار نقصان پہنچایا. بہرحال اب یہ ایک خوشگوار اور بہترین مرحلہ ہے کہ اس مرحلے پہ پاکستان کے جید علماء اکرام یہ دورہ فرما رہے ہیں، اور ان کے اس دورے کا جو اصل مقصد ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہے، اور ان کو قائل کرنا ہے کہ آپ آ کر کے پاکستان میں رہیں، پاکستان کی آئین کو مانیں، پاکستان کے نظام کے ساتھ چلیں. تو یہ دورہ کتنا کامیاب رہا اس کے بارے میں تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب اور ان کا جو وفد ہے وہ وزیر اعظم افغانستان مولانا محمد حسن اخوان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ ملاقات کے مناظر آپ دیکھ لیں. کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو، بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو، جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو. بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو، جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو. قرآن و احادیث کو دل کی نظر سے پڑھ، قرآن و احادیث کو دل کی نظر سے پڑھ، علماء کے فضائل ہو تو علماء کا ساتھ دو، جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو. آپ نے وزیر اعظم سے حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب اور علماء اکرام کے وفد کی ملاقات کے یہ مناظر دیکھیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے طالبان رہنماؤں سے نظام تعلیم کے متعلق بھی بہت ساری باتیں کی، اور بہت سے معلومات کا آپس میں تبادلہ بھی ہوا. اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام صاحب نے تقی عثمانی صاحب نے ان کے ساتھ اقتصادی مسائل پر بھی بہت بڑی باتیں کی، اور آپس میں بہت دیر تک اس کے متعلق بھی بہت ساری معلومات اور بہت سارے مسائل ایک دوسرے کو اس سے آگاہ کیا جاتا رہا. بہرحال حضرت شیخ الاسلام صاحب اور علماء وفد کے دورے کے جو اصل مقاصد تھے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات تھے. تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یہاں تک تو مذاکرات میں کامیابی ہوئی کہ تحریک طالبان پاکستان میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو امن کے خواہاں بھی ہے، اور پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اور جو نظام حکومت ہے اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جو ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ فاٹا کے متعلق ہے، اور فاٹا وہ علاقہ ہے کہ جس کو کچھ عرصہ پہلے کے پی کے حکومت کے اندر ضم کیا گیا ہے. تو تحریک طالبان کا یہ مطالبہ ہے، بلکہ ان کی طرف سے 2 پیجوں کے اوپر یہ پیراگراف بھی جاری کیا گیا ہے جس کو ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے. اور انہوں نے اس پیراگراف کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے، اس فاٹا کے اس علاقے کو ہمیشہ سے آزاد حیثیت حاصل رہی ہے، چاہے انگریز کا دور ہو یا انگریز کے جانے کے بعد کا دور ہو. پاکستان کے ساتھ انہوں نے بے شک الحاق کیا ہے حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب کی محنتوں سے، لیکن آزاد حیثیت ان کی اب تک برقرار رہی تھی، اور ابھی تک ان کی حیثیت برقرار تھی. ابھی 2 سال پہلے اس کا الحاق کیا گیا ہے. تو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اس کا مطالبہ ہے کہ جو الحاق کیا گیا ہے اس الحاق کو ختم کر دیا جائے اور اس علاقے کو واپس اپنی حیثیت دلا دی جائے تاکہ یہ اپنی حیثیت پر برقرار رہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا اسی معاہدے کے اوپر ان کے ساتھ اس علاقے میں رہا جائے. تو میرے خیال سے تحریک طالبان کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے، اور بلکہ جمعیت علماء اسلام نے الحاق کے وقت اس کی بہت بڑی مخالفت بھی کی تھی اور گورنمنٹ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ اگر تم نے
قبائل کو کوئی حیثیت دینی بھی ہے تو پھر الگ سے صوبے کی حیثیت دے دیں، لیکن اس کو KPK کے اندر ضم نہ کریں۔ تو یہ ایک جائز مطالبہ لگتا ہے، اور اگر پاکستان کے لوگ اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور تحریک طالبان کے لوگوں کو بھی امن دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا یہ مطالبہ میرے خیال سے ماننا چاہیے کہ ان کو اس علاقے کی آزاد حیثیت دے دی جائے۔ اس سے پاکستان کے امن کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ 1947 سے لے کر کے 2020 تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کی آزاد حیثیت برقرار رہے گی۔ سارا عالم کرے ادب تیرا، شیخ الاسلام ہے لقب تیرا، ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثل خورشید اسم اب تیرا۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے اس دورے کے متعلق کافی ساری چیزیں بتا دی ہے، اور میں نے اس میں کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہاں سے روانگی، وہاں استقبال، وہاں ملاقاتیں، اور اس کے بعد جو اغراض و مقاصد تھے اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے، اور اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام صاحب کی واپسی جو ہوئی وہاں سے، تو اس کی کچھ جو نظارے ہیں تو وہ آپ کے سامنے شیئر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل الصادق میڈیا ضرور سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔ خدا حافظ۔